نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحميد المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. یہ چہکتے ہوئے پرندے، یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ کھلتے ہوئے گل و گلزار، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ رات کی تاریکی، یہ دن کی روشنی، یہ چاند کا حسن، یہ سورج کی چمک دمک، یہ عابد کی عبادت، یہ ریاض کی ریاضت، یہ ہر چیز کے اندر جو عمل ہے اس کی جو تحسین ہے، یہ بانگ دہل بتا رہی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. دلوں کی دھڑکن بتاتی ہے، آنکھوں کی چمک بتاتی ہے، زبان کی حرکت بتاتی ہے، لفظوں کا تکرار بتاتا ہے، سماعت کا راز بتاتا ہے، آنکھوں کی حیا بتاتی ہے، ماتھوں ماتے اور سجدے کے رکوع و سجود و قیام کی علت ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا وہی خدا. جس نے زندگی دی، موت دی، اولاد دی، آل دی، مال دیا، حسن دیا، تحسین دی، تندرستی دی، نعمتیں منعم حقیقی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کس کا ہے کلام؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جس کا حکم اور صدا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کر، پوری کائنات تیرے لیے، تو میرے لیے. وہ خدا فرما رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہمیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ رات کے اس پہر کس کو پکار رہا ہے؟ کون کون پکار رہا ہے؟ ہر طاقتور، ہر کمزور، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر عربی، ہر اجمی، ہر کالا، ہر گورا، ہر بستی، ہر غار کا، ہر یار کا، ہر دیار کا. کس کو پکار رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جس نے پوری کائنات کو بنانے سجانے کے بعد یہ کائنات کا یہ تمبو یہ جو لگا ہوا ہے استادہ کسی نام سے منسلک ہے. جس نے فرمایا کہ اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا، لولا لما خلقت الافلاق، تجھے نہ بناتا تو یہ استادہ یہ شامیانہ آسمان کا نہ ہوتا. لولا لما خلقت الارض، اگر تجھے نہ بناتا تو زمین کی تخلیق نہ ہوتی. لولا لما اظہرت الربوبیہ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم تجھے نہ بناتا تو رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اس نبی رحمت پہ بے شمار درود و سلام اس کی طرف سے. کون؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جس خدا نے جس حبیب خدا کے صدقے
آپ کو مجھے ہم سب کو آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ لامحدود کروڑہ احسان رب کے اور بے شمار درود حبیب رب کی ذات والا صفات پر، اس کی ذات پہ، اس لیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جس کی خاطر چلا رہا ہے، وہ میرا اور تیرا محمد مصطفیٰ۔ پیارے آقا کی ذات والا صفات پر درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑے گا بروز قیامت میرے زیادہ قریب ہوگا، اور کچھ لوگ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے تھے، مجھ پر درود کی کثرت کرتے تھے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کروں گا۔ اور جام کوثر کیا ہے؟ قیامت کی سخت ترین گرمی کے اندر جب بدن گرمی محشر سے تڑپ پر پھڑک رہے ہوں گے، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج 70 آنکھیں کھولے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب ننگے بدن جسم اپنی گرمیوں اپنی شرمندگیوں کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے پسینے کے اندر ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو پسینے نے لگام چڑھا دی ہوگی، اس وقت اتنی شدت گرمی کے اندر زبانیں پیاسے لٹک کر جب سینے تک آ جائیں گے، وہ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ 50,000 سالہ دن کی بھوک و پیاس کے اندر میں ان کو اپنے رحمت پر ہاتھوں سے ایک جام کوثر جب پلاؤں گا، وہ ایک جام کوثر، ایک آب خورا، ایک گلاس سمجھ لے، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، ٹھنڈا برف سے زیادہ، خوشبودار مشک و عنبر سے زیادہ، سفید دودھ سے زیادہ، مکھن سے زیادہ گاڑھا اور نرم ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوگا۔ ایک جام جو پیے گا 50,000 سال کی پیاس اور بھوک ختم ہو جائے۔ یہ کس چیز سے ملے گی ہمیں؟ درود شریف پڑھنے سے۔ تو اب بھی ایک بار دل سے جھوم کر، محبت سے، دل کی زبان سے، دل کی حیت سے، دل کے تخیل سے، دل کی محبت سے محمد کا نام چن کر دوسری پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ایک آیت مقدسہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، رب العالمین نے آذان دی ہے، قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، بابا کے دول بتا دیا، جو مجھ سے ڈر گیا کہ قیامت کے دن کس طرح حساب دوں گا، میں اس کو جنت کے 2 اعلیٰ باغ عطا فرماؤں۔ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ غفلت کر لی تو مالک پکڑ لے گا، اور پکڑ لیا تو مشکل ہو جائے، گناہ کیا تو پکڑ لے گا، پکڑ لیا تو مشکل ہو جائے، خطا کی تو پکڑ لے گا، پکڑ لیا تو مشکل ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنا ایمان، اللہ پہ امید رکھنا ایمان، نہ امید چھوڑنی ہے نہ خوف چھوڑنا ہے، امید اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی ایمان ہے۔ ہم نے تجدید ایمان بھی آج کرنا ہے، ہم نے حقیقی توبہ بھی آج کرنی ہے۔ آج رات ہے پھر تاک، پھر شب برات، شب لیلۃ القدر ممکن ہے کہ آج کی رات ہو، ٹھیک ہے؟ تو دل کو اور دل کے اندر طلب کے پیالے کو سیدھا رکھو۔ میں نے آج بھی بتایا تھا کہ اسی سیپ کو موتی ملتا ہے جو منہ کھول کے آسمان کی طرف رکھتی ہے۔ طلب کی جس کے اندر طلب ہوتی ہے، شوق اور ذوق ہوتا ہے، تو اس کا وہ قطرہ نیسا سیپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے قطرہ نیسا سیپ بن جاتا ہے۔ ایویں تک قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے۔ ایویں تک قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے کو موتی بنان لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، قطرے کو موتی بنان لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ میں کو مار تے منج کر دے، نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے، جو دل لاکھی تو لٹ۔ اج دے ہے کہ میں کیویں مردی ہے، کس طرح میں کو مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ
ملک مصر سے اہل عرب کی طرف مسافر تھا، تاجر تھا، سفر کر رہا تھا۔ پہلے دور میں قافلے چلتے تھے، یعنی لوگوں کا ایک جتھا بنا کر، اونٹ، گھوڑے، پیدل، جس کی جو استطاعت ہوتی تو لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ وہ سفر کرنے جب تیاری کر کے مصر سے حجاز مقدس جانے لگا تو کسی نے اس کے کان میں بتایا کہ جس راستے سے تو جا رہا ہے بغداد کے جنگلوں سے گزرے گا، بغداد کے اندر سب سے بڑا اس وقت ایک ڈاکو رہتا ہے، وہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، اس کا نام ہے فضیل بن ایاز۔ نام کیا ہے؟ فضیل بن۔ اچھا میرے ساتھ بولتے رہیں گے، ایک تو سستی کم رہے گی، دوسری بات ہے کہ آپ کا اس بولنے کی وجہ سے بیان میں حصہ ہو جائے گا، تیسری بات کہ سستی کم ہوگی تو بیان یاد رہے گا، ٹھیک ہے، اور چوتھی بات ہے کہ میں بھی جاگتا رہوں گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں جن کو یہ قیمتی چیزیں دے رہا ہوں ان کے اندر قدر ہے۔ ایک پتہ میں زبردستی تمہارے دماغ میں گھسیڑ رہا ہوں تو میں بھی تھک جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب طلب ہوتی ہے تو ماں کے سینے میں دودھ تب اترتا ہے، طلب نہ ہو تو ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں اترتا، تو طلب صادق ضروری ہے آج کی صادق رات کے اندر۔ تو جب اس نے کہا کہ ایسا ڈاکو ہے تو اس نے کہا جانا تو ہے، حل کیا کریں؟ اس نے ایک بندے کو بلایا، کہا تیری ڈیوٹی ہے، تو نے ہدی خوانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہدی خوانی کرنی ہے۔ ہدی خوانی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے اوپر ایک بندہ بیٹھ کر بندوں کے خاص طریقے سے گیت گانے کا طریقہ ہوتا ہے، گنگنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدی خوانی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی خوانی۔ اس نے ایک ہدی خواں کو بلایا، کہا تو نے بیٹھنا ہے اونٹ پر، ہدی خوانی کیا کرنی ہے؟ تیری آواز بھی اچھی، تیری قرات بھی اچھی، تیری تلاوت بھی اچھی، تو نے بس سارا رستہ تلاوت قرآن مجید کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ تو چلتے رہا قافلہ، پڑاؤ در پڑاؤ ہوتا رہا، عراق کے جنگلوں سے گزرنے لگا تو فضیل بن ایاز دن کو ریکی کرتا تھا، یعنی دیکھ لیتا تھا کہ اس کو کس طرح لوٹنا ہے، کتنے محافظ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس طرح ہوگا۔ تو رات کو جب شب دجور یعنی اندھیری رات میں اپنے پھن پھیلائے تو کہتے ہیں نا، عبادت والے عبادت کو چلتے ہیں رات کو، اور ڈکیٹی والے ڈکیٹی کو، محبت والے محبت کو، سجدے والے سجدے کو۔ ہر کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ایک ہوتا ہے سیکورٹی والا چوکیدار، وہ چوکیداری کو، کتے کی ڈیوٹی ساری رات بھونکنا، اور جو تکلیف میں مبتلا ہو، بیمار ہو، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، جو ہجر میں مبتلا ہو اس کی رات بھی لمبی ہوتی ہے، اور جو بدمست ہو دولت و دھن کے اندر اس کی رات چھوٹی ہوتی ہے، جو اس کی حقیقی میں مبتلا ہو اس کے سجدے کے لیے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ بس بات ہے تیرا عمل، تیری سوچ، تیری فکر کیا ہے، تیری فکر کیا ہے۔ تو رات نے پھن پھیلائے، ہر مصیبت نے اپنے اپنے دانت دکھائے، یہ بھی چلا اس طرف کے قافلے کو لوٹ لو۔ اس نے ڈیوٹی لگائی تھی ہدی خان کی، کیا کرنا ہے تو نے؟ آپ بولے تو نے کیا کرنا ہے؟ سلیم برا کیا کرنا ہے؟ حضور تارا نام کیا ہے؟ باسر کیا معنی ہے؟ سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ، بصیرت تو ساتھ کے ساتھ۔ اسرار والا تو ہو سکتا ہے، شعر اسرار سے ہے، رازوں والا، سیرت والا تو پاسبلٹی لگتا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اس نے قریب گیا کہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، وہ جو قرآن مجید پڑھ رہا تھا آپ نے سننا ہے۔ ڈاکو نے سنا تو کیا ہوا؟ آپ تو ڈاکو نہیں ہیں، آپ تو آئے کس والے؟ اعتقاف والے۔ آپ تو یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت کے جام پینے، وہ تو گیا تھا جام لوٹنے، لوگوں کے جام خالی کرنے۔
تجوریاں خالی کرنے. آگے ایک بیٹا تھا اللہ کا بندہ، وہ پڑھ رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید. یہ ڈاکو گیا، یہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری کیل کے ساتھ یہ سن رہا تھا کہ قافلے میں ہو کیا رہا ہے. لگا کہ سب سو رہے ہیں یا سونے والے ہیں، اور ایک ہے تلاوت قرآن مجید کے اندر لگا ہوا ہے. یہ جب قریب ہوا تو غور سے سننے لگا. اہل عرب تھا، عربی اس کی زبان تھی. اس کی زبان پہ ہدی خان یا قاری خوش الہان کی زبان پہ قرآن کی آیت یہ زبان پر تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے جھک جائے؟ اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے جھک جائے؟ ابھی نہیں آیا. یہ آیت تاثیر کا تیر بن کر اٹھا اور اس کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا. اس نے ببانگ دہل کر کہا، تیرے ایاز کے لیے مولا وہ وقت آ گیا ہے، تیرے ایاز کے لیے. ارے سونے والوں ذرا جاگ جو، میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں. ابھی پتہ میں ادھر ریسٹ کر کے کیوں آیا ہوں، میرا جسم نہیں نکال رہا تھا. اس یہاں آتے ہوئے دل تو میرا رب جانتا ہے، خدا کرے میری آکاری سے بچ جاؤں، غلط نیت سے بچ جاؤں. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تھکاوٹ کا پتہ تو بعد میں چلتا ہے، مگر ہوتی ہے. میری عمر کا تقاضا بھی، کچھ اور مسائل بھی ہیں، لیکن میں محنت کر رہا ہوں. آپ بھی تھوڑی سی توجہ فرما دیں، ٹھیک ہے؟ ایک سستی دور کریں، دوسری توجہ فرما دیں. تیسری بات ہے اس کو اخذ کریں، اس کو لیں. میں عرض کیا کرنے لگا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جب یہ کہا کہ مولا تیرے بندے کے لیے وہ وقت آ گیا، اس نے اعلان کیا، قافلے والو اب اس پورے سفر میں تمہیں فضیل بن عیاض تو درکنار کسی اور ڈاکو کو بھی نہیں لوٹنے دو گا. امن سے جاؤ. تمہارے قافلے کے اندر تمہارے ہدی کاں کی صدا سے جو میرے دل کی روشنی چمکی ہے، میں تمہیں بھی پناہ دیتا ہوں. روتے ہوئے وہ قافلے کے ساتھ وہ جو ڈاکو بن کے آیا تھا محافظ بن گیا. توبہ کرنے کے بعد جس کو لوٹا تھا اس کا مال واپس کیا، قدم پکڑے، پاؤں پکڑے، معافیا مانگی. سچی توبہ کرنے کے بعد دنیا کے ہر جنوں کو، دنیا کی ہر خواہش اور تمنا کو چھوڑ کر وہ بھی عازم حجاز مقدس کی طرف ہو گیا. پہنچ گیا مکہ شریف کے اندر، طواف کعبہ بھی کر رہا ہے، رو رو کے یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. پھر کہتا ہے کہ مولا تیرے بندے کے لیے وہ وقت آ گیا ہے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، قبول کر لینا. کر لے، قبول کر لینا. آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، اللہ نے ایک دوسری چوٹ لگوانی. اپنے بندوں کو جب اللہ راستہ دیتا ہے تو عجیب سبب پیدا کر دیتا ہے. دیکھا ایک نوجوان بندے کو کچھ لوگوں نے بازو سے پکڑا ہوا ہے، وہ نوجوان مسلسل روئے جا رہا ہے کہ میرا مولا جو پچھلی گزری ہے جب دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ تیری بارگاہ میں کیسے حاضری ہو، تیرے کعبے کیسے ہوں، کس منہ سے غالب کعبے غالب جاؤ گے، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو جب سوچتا ہوں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو کس طرح حاضر ہوں، جو پچھلی گزری ہے جب سوچتا ہوں، خیال کرتا ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. میرے بے نیاز مالک و مولا اگر تو نے پکڑ لیا تو تیرا بندہ کیا جواب دے گا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہے. لوگ کہتے ہیں اب کعبے کا قریب آ گیا ہے، اب کعبے کے قریب آ گئے، اب طواف کعبہ شروع ہو گیا ہے. جب طواف کعبہ شروع ہوتا ہے تو پھر تلبیہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں حضور؟ آپ پڑھا دیں کیا ہوتا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ انہوں نے کہا پڑھو لبیک، اے مالک میں حاضر ہوں. لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں بھی آ گیا ہوں، میں بھی حاضری، میں بھی آ گیا ہوں، میں میری بھی حاضری لگ جائے. اس نے کہا کس منہ سے کہوں؟
جو پکڑے رکھے تھے نا نوجوان کو کہ اب تو آگے اس مقام پر جہاں سے تلبیہ شروع ہوتا ہے، اب پڑھنا اللہم لبیک، اب پڑھنا تلبیہ۔ اس نے کہا کس منہ سے پڑھوں؟ کیا کروں؟ کس منہ سے؟ کس منہ سے پڑھوں؟ کیسے کہوں کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ کہے ظالم تجھے حیا نہیں آتا؟ آنکھوں سے آنسو، بندہ جوان، بوڑھا بھی نہیں، نوجوان عمر کا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ طواف کعبہ جب عمرہ کرو تو تلبیہ نہ پڑھو تو عمرہ نہیں ہوتا، طواف نہ کرو تو طواف نہیں ہوتا، پڑھنا تو پڑے گا۔ اب اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں اور فضیل بن عیاض بھی سن رہا۔ کافی دیر سمجھانے کے بعد اس نے کہا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا ضروری ہے۔ اس نے ایک بار کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، دہکتی ہوئی سوچ کے ساتھ ایک بار کہا اللہم لبیک، گرا زمین پر اور روح کفا سے انصری سے پرواز کرتا۔ وہ صرف کہتا نہیں تھا میں رب سے ڈرتا ہوں، وہ واقعی ڈرتا تھا۔ روح کفا سے انصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ اللہ کے خوف سے شہید ہو گیا۔ فضیل بن عیاض پہ دوسری چوٹ لگی کہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ فضیل اس نے کہا جو پچھلی گزری ہے، اے فضیل تیری پچھلی کس طرح گزری ہے؟ گریباں چاک ہو کر آپ ملامت خاص خود کو کرتے ہوئے طواف کعبہ بھی کر رہے، کہتے ہیں اے فضیل تیرا دل کتنا سیاح، دیکھ بندے تو ایسے ہوتے، اللہ کے بندے۔ طواف کعبہ کے اندر اس کو شرم آئی اپنے رب سے تو ایسی آئی کہ جہاں جہاں فری کے سپرد کر دی۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ واقعی گناہگار ہو، صاحب اسرار بھی ہو۔ ایک بزرگ کے متعلق ملتا ہے، وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، وہ کہتے تھے اللہم لبیک، بوڑھے بابا تھے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی صاحب کشف اللہ کا ولی تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ ادھر سے یہ کہتا تھا بوڑھا بابا اللہم لبیک، غیب سے آواز آتی تھی لا لبیک، یہ کہتا میں حاضر ہوں، ادھر سے جواب آتا تو میری حاضری نہیں ہے۔ تو وہ دوسرے کو بھی وہ آواز بھی سنائی دیتی تھی، یہ بھی کچھ صاحب اسرار ہوتے ہیں۔ تو دونوں کو جب آواز سنی تو اس نے کہا بابا کون سے گناہ کیے ہیں اس عمر میں؟ تیری عمر تو 100 کے قریب لگتی ہے، اس عمر میں کیسے گناہ کیے کہ تو کہتا ہے اللہم لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ اس نے کہا چھوڑ میں نے کیا کیا ہے، چھوڑ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو دیکھ، مجھے جواب تو دیتا ہے، بھلے لا لبیک کہتا ہے، یہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اور بھی تو طواف کر رہے ہیں، کیا سبھی کو جواب دیتا ہے؟ اچھا اس نے کہا کہ یہ جواب سنتے ہوئے تیرے کتنے حج ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 70 حج ہوئے، ہر حج پہ یہی جواب ملتا ہے، میں سارا دن اللہم لبیک کہتا ہوں، وہ سارا دن جواب دیتا ہے لا لبیک۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں تھکتا؟ اس نے کہا کوئی میرا اور خدا تو نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں، ہے تو یہی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا اور بخشے؟ کہا کدھر جاؤں؟ اور پھر جو اعتراض کر رہا تھا اللہ نے اس کی طرف القاء کیا، اس کے دل کے اندر جواب ڈالا، تو کیا سمجھتا ہے ہم اس سے ناراض ہیں اس لیے اس کو لا لبیک کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے یہ بات نہیں کہ اس سے ناراض ہے، اس کے صدقے تو سبھی کا میں حج اور عمرہ قبول کرتا ہوں، اس کی ادا صدا پسند ہے، اس کا دل کا درد اور سوز پسند ہے، لا لبیک اس لیے کہتا ہوں۔ حاضری اور طریقہ یہ ہے کہ جس کو کہا جائے کہ فلاں حاضر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جب حاضری لگ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہہ دیا جائے کہ انت لبیک، تیری حاضری لگ گئی، یہ تو چلا جائے گا، اس کی صدا میں ایسا مزہ مجھ خدا کو آتا ہے۔ لا لبیک اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو دھرنا مار کے لگا رہے گا نا کہ جب تک تو لبیک کا جواب نہیں دیتا یہ جائے گا نہیں، میں اس لیے یہ جواب دیتا ہوں، یہ مجھے بندہ پکارتا
کرتا رہے، اس کی پکار مجھ تک پہنچتی رہے۔ یہ مت سمجھ کے گناہ اتنے ہیں، اس کی محبت کا مقام اتنا ہے، میری بارگاہ میں اس کی صدا ادا کی قیمت اتنی ہے، اس لیے یہ پکارتا رہے، میرا یہی جواب ہوگا، تو درمیان سے ہٹ۔ سارے اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کو لا لبیک ملا تو ان کو جواب یہی تھا، سارے ایسے نہیں، کچھ دل بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کچھ باتیں بڑی راز کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فضیل بن عیاض کو یہ بات بھی چوٹ کر گئی، چوٹ کر، کیونکہ جب کوئی صاحب اسرار ہو جاتا ہے، رازوں کا سینہ اس کا دفینہ بن جاتا ہے، چشمہ حقیقت بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر وہی کچھ عطا فرماتا ہے۔ فضیل بن عیاض دن عبادت رات عبادت، دن عبادت رات عبادت، دن عبادت رات عبادت کرتے 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 ادھر علم دین حاصل کر رہے ہیں، ادھر تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ وقت کے ولی فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں حاضری دے، سبحان اللہ۔ پھر اتنی آپ کے تقوی، طہارت اور خشیت اللہ کی توبہ کا ایسا ذکر ہوا کہ وقت کے شہنشاہ اس وقت کے آپ سے ملاقات کری جائے۔ فضیل بن عیاض کا ذکر سن کے ہارون الرشید جیسا شہنشاہ عباسی خلیفہ وہ بھی آپ کی دربار میں حاضر ہوا۔ آپ کی خانقاہ کیا تھی؟ عرب کے قریب، یعنی حجاز مقدس مکہ شریف کے اندر ایک پہاڑی علاقے کے اندر آپ نے چھوٹی سی جھوپڑی ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اس جھوپڑی کے ساتھ ایک غار تھی، اس غار کے اندر دن رات آپ صاحب اسرار ہو گئے، اللہ کی عبادت کرتے، لوگ ملنے گئے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید گیا طواف کعبہ کرنے کے بعد اور ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ بندہ نیک بندوں کی صحبت کو پسند کرتا، اپنے ایک مشیر سے کہا، وزیر سے کہا، کسی نیک بندے سے ملاقات کرو، کیا کراؤ؟ کسی نیک بندے سے ملاقات کرو۔ وہ آپ کو ایک بزرگ کے بارگاہ میں لے گیا، جائے اس بزرگ سے جا کر نصیحتیں سنی، دعا لی، باتیں کی۔ جب اٹھ کے جانے لگے تھے اس کو دیناروں کی ایک تھیلی پیش کر دیا، حضور آپ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور کام تو نہیں کرتے، چلو یہ اپنی نظام چلائیں۔ ہم نے لے لیا، دعائیں دیں، باہر نکلے، اپنے وزیر سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، بڑے نیک بندے، اچھے بندے تھے، لیکن دل کی کلک نہیں جا رہی، دل کے اندر وہ جو کسک ہے، وہ جو طلب ہے، ابھی کمی لگتی ہے، کچھ محسوس ہوتا ہے، کسی اور سے ملاؤ۔ تو کسی ایک اور بزرگ کے پاس لے گئے، ان سے ملاقات ہوگی، اصلی وہاں سلسلہ ایسا رہا، باہر نکلے تو یہی بات ہو رہی کہ ابھی تک کلک ہے دل کے اندر، ایک کسک ہے، کسی اور سے ملاؤ۔ المختصر 3-4 بزرگوں سے ملنے کے بعد اس نے کہا پھر چلتے ہیں فضیل بن عیاض کی بارگاہ۔ فضیل بن عیاض کے بعد بادشاہ پہنچ گیا، رات کا ٹائم ہو گیا، جب پہنچ گیا تو اندر جا کر بتایا فضیل بن عیاض کو کہ باہر امیر المومنین ہارون الرشید کھڑا ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم جیسے فقیروں کے پاس ہارون الرشید کی صحبت کا کیا؟ اس کی کہو ہم تیرے کام کے نہیں ہیں تو ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم تیرے کام کے نہیں ہیں تو ہمارے کام کا۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے، میں نے علم الادب پڑھا ہے، درباری علوم میں نے پڑھے ہیں، میں اچھا سفیر بھی ہوں، مجھے اپنی دربار میں رکھ لے، میں تیرے دربار کے لوگوں کو ادب آداب سکھاؤں گا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو بادشاہ جو ہے نا وہ بڑا کوئی ٹرنیل بادشاہ کڑیل بادشاہ تھا، اس نے اس کے سراپا کو دیکھا، کہا تو ابھی میری دربار کے قابل نہیں ہے، نکل جا، ابھی جا کے اور ادب سیکھ کیا، میری دربار کے قابل نہیں۔ وہ چلا گیا تو کسی اللہ والے کے ہتھے چڑھ گیا صحبت میں، تو اس نے وہ سلسلہ چھوڑ دیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ تو کہیں ایک جگہ دعوت ہوئی جہاں وہ اللہ والا بھی آیا ہوا تھا اور ساتھ یہ بندہ بھی آیا ہوا تھا اور اپنے پیر کے ساتھ ایسے ادب سے کھڑا تھا سر جھکائے۔ تو اس بادشاہ نے دیکھ لیا، کہا اس کو بلاؤ، یہ بندہ تو فلاں ہے۔ جب اس کو بلایا کہا تیرے ادب کا انداز بتاتا ہے کہ تو اب ہمارے قابل ہے،
اب ہماری دربار میں آ جا، جو عہدہ چاہے گا وہی ملے گا۔ اس نے کہا بادشاہ جب تیری قابل تھا تو نے قبول نہیں کیا، اب تو ہمارے قابل نہیں ہے، اب تو ہمارے قابل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شہنشاہ اعلیٰ کی دربار میں پہنچنے کے بعد شہنشاہ ادنا کے پاس کون آئے؟ شہنشاہ اعلیٰ کی دربار میں پہنچ گئے، اب تجھ جیسوں کی کیا طلب؟ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا شہنشاہ باہر کھڑا ہے، اس نے کہا فقیروں کو شہنشاہ سے کیا غرض؟ جاؤ اس سے کہو ہم نے نہیں ملنا، ہم نے نہیں ملنا۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا دوبارہ لفظ نکلا، نکل باہر سے۔ تیری کا باہر نکلا تو کہا حضور وہ تو ملنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا اس سے اس لہجے میں بات نہ کر جیسے تو کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ جن شہنشاہوں کے تجھے عہدوں پہ ناز ہے، یہاں یہ عہدے نہیں چلتے، التجا کر جا کے۔ وہ پھر اندر گیا، اس نے کہا التجا کرتے ہیں، میرا شہنشاہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اہل علم سے محبت کرتا ہے، تقوی طہارت والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، جو ملاقات کرنے ہے، جو نصیحت لینے ہے اس کی نصیحت۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنے دو اس کو۔ اب غار کے اندر شہنشاہ، وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتا تھا، پوستین اور سنجاب کے بستر پہ بیٹھتا تھا، جس کی سنہری جھالر والے جس کے وہ پردے لگے ہوئے تھے۔ ایک غار کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جو کبھی گئے ہوں پہاڑوں کے اندر دیکھا تو ان کو پتا۔ تو وہ جب اندر جانے لگا تو رات کا ٹائم ہے اور آپ کے یہاں ایک چھوٹا سا دیا جل رہا، تو آپ نے اس کو بھی بجھا دیا۔ اس نے فضیل بن عیاض۔ اب ہارون الرشید کو آگے اندھیرا ہے، رات ہے، پتھر سر سے ٹکراتے ہیں، نیچے پتھر ہے، وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اب گھٹنوں کے بل ایسے ہاتھ مارتے مارتے راستہ تلاش کرتے 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 جب فضیل بن عیاض کے قریب پہنچا اور ایسے ہاتھ لگ گیا، ایسے تلاش کر رہا تھا، ہاتھ لگ گیا تو فضیل بن عیاض نے دردناک چیخ ماری اور اس کی چیخ سے فضیل بن عیاض دہل گیا۔ اور ادھر فضیل بن عیاض نے جب چیخ ماری تو ہارون الرشید دہل گیا اور فضیل بن عیاض کی زبان سے عجیب و غریب فکریں نکلے۔ کہا تو ہارون الرشید ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہارون الرشید ہوں۔ کہا مجھے بڑا خوف آ گیا ہے تیرے اوپر۔ کہا کیا؟ کہا تیرے ایسے نرم و نازک ہاتھ ہیں، مجھے جب لگے تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا۔ یہ نرم و نازک ہاتھ اگر قیامت والے دن جہنم میں چلیں گے تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ نرم و نازک جسم اگر جہنم کا ایندھن بنا تو ہارون الرشید تیرا کیا بنے گا؟ مجھے یہ بات ڈرا گئی۔ آپ کی اس بات سے ہارون الرشید تڑپ کر رونے لگا، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ ساتھ جو وزیر تھا اس نے کہا ارے فضیل تو نے کیا کر دیا، میرے بادشاہ کو مار دیا۔ میں نے فرمایا چپ حامان کی اولاد۔ یہ حامان کون تھا؟ فرعون کا جو وزیر تھا۔ یہ اصل میں وزیر اور مشیر اصل میں مرا دیتے ہیں بڑے حکمرانوں، یہ مشورے الٹے سیدھے دیتے ہیں۔ کہا چپ حامان کی اولاد، تمہاری وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ خود کو بڑا مخلوق سے برتر، خود کو بڑی کوئی اعلیٰ قیمتی مخلوق سمجھتے ہیں، تم نے ان کو ایسی چوپڑیاں لگائی ہوئی۔ چپ حامان کی اولاد، تم نے ان کو برباد کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال جب وہ اندھیرے سے مانوس ہو گیا، جو کوئی دن اندھیرے میں رہو تو پھر آنکھیں کچھ کام کرنے لگ جاتی، پھر وہ ہوش میں آیا، کیا حضور کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے نصیحت چاہیے؟ جی تجھے نصیحت چاہیے؟ کہا جی نصیحت چاہیے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، بعض عبداللہ سے الدستری کو کہتے ہیں، بعض فضیل بن عیاض سے غالبا۔ تو بہرحال آپ نے اس کو نصیحت کی، کہا کہ ہر وقت یہ خیال رکھ کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں جب جائے گا اور اتنے نعمتوں کا، اتنے عہدوں کا، اتنی عطاؤں کا حساب کیسے دے گا؟ تجھے خیال آتا ہے کیا تو حساب دے سکتا ہے؟ کیا تو لوگ پہ ظلم تو نہیں کرتا؟ کیا تیرے اوپر موت نہیں آتی؟ کیا تو جن اعلیٰ قسم کے بستروں اور کھانوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا تیری قبر کے اندر یہ تیرے ساتھ ہوں گے، یا تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا؟ کیڑے مکوڑوں غذا بن کیا بنے گا تیرا؟ آپ نے جب نصیحتیں کی تو مسلسل روتا رہا اور کئی بار آپ کی نصیحتوں سے ہارون الرشید بے ہوش ہو گیا۔
تو بہرحال کافی دیر کے بعد جب اجازت لے کے آنے لگا تو آپ نے دیناروں کی ایک بڑی سی تھیلی اپنے وزیر سے کہا کہ بھی فضیل بن عیاض کو پیش کر۔ غور کرنا، انہوں نے تھیلی پیش کی، ایک بندہ غار کے اندر بیٹھا۔ آج میں نے دن بھی کروا دی جن کے گھر 3 دن کھانا نہیں پکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب تھیلی پیش کی تو آپ نے کہا کیا کرتے ہو؟ فضیل بن عیاض نے کہا ہارون رشید ہم تیرے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ برائی کرتے۔ حضور ہم نے کیا برائی کر دی؟ کہا میں تجھے فکر آخرت دیتا ہوں، تو مجھے فکر دنیا میں ڈالتا ہے۔ میں تجھے آخرت کی فکر دیتا ہوں تو دنیا کے تھیلیاں دے کر مجھے پھر دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ میں تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، تو میرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بولا لے اپنی دولت اور نکل یہاں سے، دوبارہ کبھی نہیں آنا۔ باہر نکلا تو ہارون اور رشید پورے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ وزیر کو کہتا ہے جانا تھا آج مل لے۔ بات سمجھے؟ جوان تو آج ملا ہے، مرد تو آج ملا ہے، یہ ہوتے ہیں مرد۔ کہا گیا ہے، بزرگوں نے کہا ہے طالب الدنیا مؤنث، دنیا کا طالب عورت ہو یا مرد ہو وہ مؤنث ہے۔ اب اس کی تشریح نہیں کروں گا، جو کچھ پڑھے وہی سمجھے کہ مؤنث کیا ہوتی ہے۔ طالب الدنیا مرد ہو یا عورت ہو، اعلیٰ خاندان یا چھوٹے خاندان، گودا ہو یا غریب ہو، دنیا کا حریص مؤنث ہے۔ طالب العقبہ جنت اور جہنم کے معاملات میں الجھا ہوا مخنث، مخنث کہتے ہیں نہ ہی ہو نہ شی ہو، ہجڑا۔ طالب العقبہ ہجڑا ہے، اور طالب المولا مذکر، جو صرف اللہ کا طالب ہے وہ مرد حقیقی ہے، وہ جنا ہے۔ تو کیا ہے؟ حقیقی مرد وہی ہے۔ تو وہ طالب مولا تھا، اس لیے ہارون رشید نے کہا کہ جانا تھا آج ملے، مرد تو آج ملا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے معرفت کا، یہ راز ہیں جن کے اوپر کھلتے ہیں اللہ کھول دیتا ہے، جن کے اوپر کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال اس سارے سفر کی، یہ جو آخرت کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے، اس سارے سفر کی ابتدا اور انتہا یاد رکھیں۔ لکل مکان لکل مقام ولکل حال التوبۃ مفاتیح لکل مقام ولکل حال، ہر مقام اور ہر عظمت کی چابی توبہ ہے۔ کیا ہے چابی؟ کیا ہے؟ توبہ۔ ہر مقام کی اور ہر حال کی، ہر حال کی چابی توبہ ہے، ہر مقام کی چابی توبہ ہے۔ حال کیا ہے اور مقام کیا ہے؟ بندے پہ اللہ کا ذکر سن کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے، تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے، بعض اوقات لذت محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، بعض اوقات خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملتا کب ہے؟ اس کی پہلی چابی توبہ ہے۔ اب جو بازاروں میں پھرے ان کو تو نہیں مل رہی نا، یہ چھرکیاں، یہ ہچکیاں، یہ خوف، یہ سب تو مسجد میں مل رہا ہے نا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں مل رہا ہے نا، بازاروں میں تو نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری علت کیا ہے؟ توبہ کی۔ جو ادھر آیا توبہ کرنے آیا نا، نیت تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی یہ علت ہے توبہ کی، ٹھیک ہے؟ پھر اگر یہ جھرجھری یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، یعنی لمبا دن، کئی مہینے یہ حالت خوف یا حالت امید یا حالت خشیت یہ قائم رہے تو اس کو مقام بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایک حال ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک غالباً صحابی حضرت عکاشہ تصیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور ایک دن گھر گئے تو چیختے چلاتے آ گئے عکاشہ منافق ہو گیا، عکاشہ منافق ہو گیا، عکاشہ منافق ہو گیا، غالباً حضرت عکاشہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں
آپ قبر و آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے، ہم اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ہمارا دل برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں کیفیت طاری ہوتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہاں کچھ ہو بندہ، یہاں کچھ ہو، یہ تو علامت منافقت کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ حالت منافقت کی نہیں ہے۔ میری صحبت میں بیٹھے گا، فکر آخرت کی بات ہوگی تو حالت طاری ہوگی۔ فرمایا اگر یہ حالت، یہ کیفیت مسلسل قائم رہے، ایک مقام ہے، مسلسل قائم رہے تو تیرے راستے میں فرشتوں کی لائن لگی ہو جو تجھ سے سلام و مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ ایک مقام ہوتا ہے، کیا یہ کیفیت ہے؟ کیفیت سے پھر مقام پہ بندہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ توبہ کنجی ہے، توبہ چابی ہے۔ جیسے فضیل بن عیاض نے پہلے آیت سنی، کیفیت طاری ہوئی، پھر کیفیت ایکسٹینڈ ہوئی تو مقام بنا، پھر جا کر اس بندے کو دیکھا، اگلا مقام، اگلا اس مقام کو دیکھا کہ توبہ والے کیسے ہوتے ہیں، وہ مقام دیکھا، پھر ایک اور کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کیفیت پہ چلتا پھر ایک مقام ہوا، پھر اس مقام کی توبہ کی، پھر اللہ کے ذکر و خشیت میں چلتے چلتے غاروں کے اندر دن رات بندہ رب کو منانے کے لیے جو حالت طاری ہو گئی، اس حالت سے پھر آگے بڑھا۔ ہر مقام کے اگلا مقام پچھلے مقام سے توبہ کرنی پڑتی ہے، پچھلے مقام سے توبہ کرنی پڑتی ہے تو پھر اگلا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور جن کو مقام حاصل ہوتا ہے تمام بزرگ فرماتے ہیں تمام مقامات کی چابی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ کیا چابی ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کمال کی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، ایسے بزرگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی کے ہاں سے اس کو فیض ملا، گھر والے کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ان کو عطا کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی، وہ حسن بصری۔ تو بعد میں کیونکہ آپ صاحب ثروت تھے، دولت والے تھے، اچھے کام کھاتے پیتے گھر کے تھے، تو یہ کیفیت بھی تھی، مگر ایک مقام ہوتا ہے، آپ کے اندر سخاوت زیادہ تھی، آپ باہر نکلتے، ضرورت مند تلاش کرتے اور پھر ان کی مدد کرتے۔ تو ایک دن بازار کو جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک عورت ہے بڑی خوبصورت، وہ بازار جا رہی ہے، بہت خوبصورت اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت۔ حسن بصری نے ایسے دیکھا، بعض حسن ہوتے ایسے گرفت ڈال دیتے، تو دیکھا تو دیکھنے ہی لگ گیا۔ اس عورت نے کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ میری طرف تک کے جا رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ غیر محرم عورت کو تک کے دیکھتا ہے۔ تو کہا کس سے حیا کروں؟ الفاظ من، کس سے حیا کروں؟ اس نے کہا اس سے حیا کر جو آنکھوں کے اندر پیدا ہونے والی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرنا، جو دلوں کے اندر آئی ہوئی برائی کو جان لیتا ہے، حیا کرنا اس سے۔ بات تو بڑی تھی، حسن بصری کہتے ہیں، مگر اس کا حسن کا سحر ہی ایسا تھا کہ میں پھر بھی اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے آ کر پوچھ ہی لیا کہ کیا چیز ہے تجھے ایسی پسند آ یہ کہ مجھے تکے جا رہا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا تیری آنکھیں، تیری جھیل سی آنکھوں میں اتر جانے کو دل کرتا ہے، جیسے ہوتے ہیں فکرے، تیری حسین آنکھیں مجھے بھا گئی ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ آنکھیں تجھے بھا گئی ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں جگہ میرا گھر ہے، آ جاؤ، بات کرنی ہے۔ تو آپ باہر پہنچ گئے، تو تھوڑی دیر گزری، کہا ایک دستک دی تو اس کی نوکرانی باہر آئی۔ اس نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ میں بتاتی ہوں۔ بتایا وہ فلاں بندہ جو راستے میں ملا تھا وہ آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو ٹھہرو، شاید تیرا مقصود تجھے مل جائے، شاید تجھے تیرا مقصود مل جائے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی نوکرانی روٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں تشت ہے، تھان، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا۔ اس نے آ کے پیش کیا، آپ نے کپڑا ہٹایا، رومال ہٹایا تو نیچے دو آنکھیں نکلی ہوئی پڑی ہے، خنجر بھی چھوٹا سا ساتھ ہے، اور اس کے اوپر ایک پرچہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے، وہ عورت نے کہا مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے
جو کسی مومن کو فتنے میں مبتلا کر دے میں نے آنکھیں نکال دی ہیں، جا لے جا، کیا نکال دی ہیں؟ آنکھیں نکال دی۔ اچھا یہ کو نکالنا آپریشن سے نہیں، چاقو رکھا اور دونوں آنکھیں اس عورت نے نکال دی۔ اس عورت کی ہمت اور عظمت کیا تھی؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے جب نکلی آنکھیں دیکھی تو میں نے وہاں اپنی داڑھی کو پکڑا اور چیخ کر کہا اے ظالم تو نے کیا کر دیا، کسی کی زندگی کا یہ حشر کر دیا۔ تو اس سے تو وہ عورت توبہ میں بڑھ گئی، دیکھا تو نے ہے، جس کو دیکھا ہے اس نے اتنی بڑی توبہ کر دی ہے، مگر تو نے تو اس کی زندگی برباد کر دی، تو نے کیا کر دیا؟ وہیں سے روتے گرتے پڑتے آپ گھر گئے، دن کو رو رہے ہیں، رات کو اے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مالک معاف کر دے، اپنے بندے کو معاف کر دے، تیری بندی کے ساتھ یہ جو ہوا ہے میں اس کی اذیت کا سبب بناؤ، کل قیامت والے دن اسی عورت کی اس اذیت کے بدلے تو نے پکڑ لیا تو تیرے حسن بصری کا کیا بنے گا؟ مسلسل روئے جا رہے ہیں، مسلسل توبہ کرو، مسلسل روئے جا رہے ہیں، دن کو رونا، رات کو رونا، ایک دن دو دن مسلسل، اور چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، دردناک انداز سے رو رہے ہیں۔ ایک دن دو دن یا تین دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یا ایک دن کے بعد جو بھی ہے، مختلف الفاظ ہیں، آپ کو پھر خیال آیا کہ خدا سے تو معافی مانگ رہا ہے، جس کی زندگی تو نے چٹ کر دی ہے وہاں سے تو جا کر معافی مانگنا، شاید معافی مل جائے۔ آپ گھر سے چلے اس عورت سے معافی مانگ، اس عورت سے معافی مانگ۔ جب اس کی چار دیواری کے باہر پہنچے تو وہاں سے چار پائی ایک جنازہ نکل رہا تھا، چار پائی۔ لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ جہاں کی جو مالک عورت تھی نا وہ فوت ہو گئی۔ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اے حسن بصری تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کر دیا؟ یہ اللہ کی بندی نے تیری خاطر اپنی جان دے دی۔ تو بہرحال یہ اس وقت اس کا ٹائم نہیں کہ پھر حسن بصری کس مقام پہ پہنچے، مگر اس کی توبہ، اس عورت کا انداز خشیت اللہ کس مقام پہ لے گیا اس کو، یہ آنکھیں نکال دینے کا۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں لوگوں کو اس وقت آبادی ہوتی تھی بارش کی وجہ سے۔ اب بھی یہ بیرن علاقے ہیں، چوک اعظم، چوک منڈا، ادھر جاؤ تو وہ جو دیہاتی علاقے نا وہ اس میں چھولے ڈالتے ہیں رقبوں پہ، تو بارش آتی ہے تو ان کی فصل ہوتی ہے، نہ ہے تو ختم۔ تو یہ ایک معاملہ تھا، بارش اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ فصلیں بارش سے ہی تیار ہوتی تھی۔ تو وہ بارش نہ آئی، قحط ہو گیا، 2-3 سال سے لوگ بھوکے مرنے لگے، ضرورت ہے، زندگی ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، حضور دعا فرمائیے بارش آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم میں سے تیرے ساتھ دعا مانگنے، مجھ سے مانگنے وہی آئے جن کے اندر حیا باقی ہو۔ کیا باقی ہو؟ اور نہ مقصود جنہوں نے آج تک میری ڈر کی وجہ سے گناہ نہ کیے وہی تیرے ساتھ ہیں۔ یہ بے حیاؤں کو جو گناہ کر کے پھر بھی بھاگے آئے جا رہے ہیں بغیر توبہ کے، ان کو نہ لیا۔ آپ نے اعلان کیا جس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ میرے ساتھ آئے، باقی پلٹ جائیں۔ پلٹ کو دیکھا تو مجمع میں ایک بندے کے سوا سب جا رہے تھے، ایک بندے کے سوا۔ اچھا ابھی ہمیں کہا جائے تو کیا بچے گا؟ اس مسجد میں وہی بیٹھے جاوید بھائی کے ساتھ، جو جاوید بھائی کی طرح نیک ہو، میری طرح تو ہو نہیں سکتا نا، تو کتنے بچیں گے؟ ہو سکا کوئی حل کسی کے پاس؟ جس کو بھی لگتا ہے میں جاوید بھائی جتنا نیک ہوں ہاتھ کھڑا کریں، ہے کوئی؟ چلو یہ آپ کا حسن ظانی میں سمجھ لوں، مگر ہے تو یہ بات کہ من دانم کے معنی نا ہمارے کو اپنے کرتوتوں کا تو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں ہوتا، بات تو یہی ہے۔ تمہارا آپ نے اعلان کیا کہ چلے جاؤ، سب جا رہے ہیں، سب، وہ بڑے بڑے پنے خواہ بھی جا رہے ہیں، چھوٹے غریب بھی جا رہے ہیں، گودے بھی جا رہے ہیں، چٹے گورے پیلے نیلے سب جا رہے ہیں، غلام آقا سب جا رہے ہیں، بستی کے معززین سب جا رہے ہیں۔ رسوائی کتنی ہوگی؟
جب بندہ سب کے سامنے شرمسار ہو جائے اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے شرمسار ہو جائے تو کیا بنے گا؟ تو سب جا رہے ہیں اور ایک بندہ نہیں گیا. تو بندہ کیا تھا؟ اس کی ڈیفینیشن سنیں. ایک آنکھ بھی نہیں تھی، کانا، ایک آنکھ بھی نہیں تھی، بندہ بھی عام سا. کہا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ایک گناہ میں نے بھی کیا تھا. گناہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، توبہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ مجھے بھی کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا. کہا بتاؤ. کہا میں ایک دن راستہ چل رہا تھا اور میرے ساتھ سے ایک عورت گزری. میں جیسے چل رہا تھا میری یہ آنکھ جو ہے اس کے پاؤں پہ پڑ گئی. یہ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے مگر اس آنکھ سے میری دید اس کے پاؤں پہ پڑ گئی. مجھے حیا یا مالک سے کہ میں نے غیر عورت کو دیکھ لیا ہے. آپ بھی حساب کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کہا ایک آنکھ پڑ گئی اور میں نے چاقو لیا اس آنکھ کو نکال دیا. چاقو لیا اور اس آنکھ کو نکال دیا کہ یہ غلیظ آنکھ جو رب کے دیدار کی طالب ہو اتنی غلیظ ہو، یہ کیسے رب کا دیدار کروں گا میں نے وہ آنکھ نکال دی. اب آپ بتائیے میرا گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. فرمایا اللہ کے بندے آج اس طرح کرتے ہیں. میں اللہ کا نبی ہو کر آمین کہوں گا تو دعا مانگ. میں کیا کروں گا؟ میں آمین کہوں گا تو کیا کر؟ دعا مانگ. اس بندے نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھے، بادل اچانک شروع بھی ہو گئے، چمکنے گرجنے بھی لگے. ایسی بارش چھماچم ہوئی کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا. یہ بھی اللہ کا بندہ تھا، یہ بھی اللہ کا بندہ تھا، یہ بھی اس کی توبہ تھی. یہ مقام ملا. التوبہ تو مفاتیح یا مفتاح لکل مقام و لکل حال. ہر مقام اور ہر حال کا یہ چابی کیا ہے؟ توبہ. ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کی لمبی عمر ہے کئی واقعات ملتے ہیں، ایک اور توبہ کا واقعہ ملتا ہے. پھر 4 سالی ہوئی، پھر لوگوں نے التجا کی، آپ نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا. مالک کی طرف سے پھر ایک پیغام آیا. کہا تیرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں، اس کو بیماری ہے چغل خوری کی. کس چیز کی؟ چغل خور ہے. اور یہ بات سمجھیں کہ آج کی رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو چغل خور آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے. استثناء ہے جو عادی شرابی ہے، جو زانی ہے، والدین کا نافرمان ہے، وہ آج کی رات بھی اگر توبہ نہ کرے تو نہیں بخشا جائے. تو کہا کہ اس کو نکال دو مجمع سے تب دعا قبول ہو. سارے اتنا ہی بیٹھے رہے، ایک تو نہیں لگتا. تو کیا ہوا کہ یہ تو نہیں میں گوبھی دے سٹے تے لگا بیٹھا تقریر کو. اچھا سچے بیٹھے ہیں جواب دو. میں کو تو لگ رہا ہے میں یا گوبھی دے سٹے یا گنگلو کو لگا بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جزاک اللہ آپ کو برکت دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ جو 70 اللہ نے فرمایا وہ جو 70 سالہ بدکار بیٹھا ہے اس کو مجمع سے نکال، پھر دعا مانگو پھر قبول ہوگی. آپ نے اعلان کیا ایک بندہ بیٹھا ہے جو 70 سال سے گناہ نہیں چھوڑ رہا، وہ نکل جائے میرے مجمع سے. اس کی نحوست کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی. 1-2 دفعہ جب اعلان ہوا تو ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال تو سامنے ہوتا ہے نا. اس نے سوچا کوئی نہیں اٹھا لگتا ہے میں ہوں، کوئی نہیں اٹھا لگتا ہے میں ہی ہوں. اب جب اس کو خیال آیا کہ اٹھ کے جاتا ہوں تو سب کے سامنے شرمسار ہوں، یہ شرمساری تو مار ڈالے گی. تو کہتے ہیں شرمساری بڑا معاملہ ہے. قیامت والے دونوں لوگ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے نا، اپنی انگل حیرت سے منہ میں ڈالیں گے، بازو پورا کھا جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. بازو پورا کھا جائیں گے، اپنا بازو پتہ نہیں چلے گا. شرمساری ایسی بات. تو اس نے کہا کہ مول اب میں شرمسار تو کیسے نکلوں مجمع پورے کے اندر. اس نے دل کے اندر بغیر روتے ہوئے، روں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، دل کے اندر کہا مولا سچی توبہ کرتا ہوں، آج شرمسار نہ کر، آئندہ نہیں کروں گا. کیا کرتا ہوں؟ رسوا نہ کر میرے مالک،
सच्ची तौबा करता हूँ, आज माफ कर दे, आज रुसवा न कर, आज बेइज्जत न कर, आइंदा नहीं करूंगा चुगलखोरी, गुनाह नहीं करूंगा। तो बगैर दुआ मांगे बारिश छमाछम बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, मौला मैंने तो बंदा ही नहीं निकाला अभी, तेरी शर्ती बंदा निकाल तो बारिश आएगी। ये बारिश कैसे शुरू होगी? अल्लाह ने फरमाया, जिसकी वजह से नहीं देते उसी की वजह से दे दी है। तो जिस पर शहर भर से उठती थी उंगलियां, वही शहर भर को वजह जियारत भी कर गया है। ये किनारे पे खड़ा क्या देखता रहा, दरिया का सारा ज़र्फ तो गहराइयों में था। दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलाऊं चाहे। तो अल्लाह ने फरमाया, जिसकी वजह से नहीं देता था उसी की वजह से दे दिया। कहा मौला हुआ क्या? कहा मेरे बंदे ने तौबा कर ली, वो भी दिल के अंदर कर लिया, वो भी लोगों को नहीं दिखाया। उसका और मेरा राज है, उसका और मेरा राज है। अच्छा कहा मौला वो बंदा तो दिखा दे। क्या कर दे? वो बंदा तो दिखा दे कौन है और उसको उसका गुनाह क्या था। अल्लाह ताला ने बताया उसका गुनाह था वो चुगलखोर था, इधर के उधर लगाता था। अच्छा मौला ये चुगलखोरी की वजह से तू कह रहा था निकाल दे, अच्छा वो कौन है दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, जब वो चुगलखोर था मैंने उसका नाम तुझे नहीं बताया, उसने चुगलखोरी से माफी मांग ली, मैं चुगलखोर क्यों बनूं? अल्लाह अल्लाह, मैं तुझे बता के अपने बंदे की इंसल्ट क्यों कर? तो ये कहते हैं क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा अजाब ये भी होगा, अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा, कहा मेरे सामने अपना नाम है अमाल पढ़। जब पढ़ने लगेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा ये गुनाह किया है जो लिखा हो? जी मौला किया है। ये किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। करते करते एक गुनाह की तरफ इशारा होगा, अल्लाह ताला पूछेगा ये भी किया। वो बंदा इकरार नहीं कर सकेगा, इतना गंदा गुनाह होगा। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कि तूने ये गुनाह किया है? वो इकरार करते हुए शर्म से पानी पानी हो रहा होगा और फिर अल्लाह ताला निगाहे गजब डालेगा, चेहरे का गोश्त पांव पे जा पड़ेगा, चेहरे का गोश्त पांव पे जा पड़ेगा। ये रुसवाई क़यामत है, ये रुसवाई क़यामत। उसके गुनाह की वजह से अल्लाह ताला का गजब उसके चेहरे पे पड़ेगा, गोश्त चेहरे का गिर जाएगा, किस पे? पांव पे गिर जाएगा। ये क़यामत की रुसवाई या कोई रुसवाई हो बड़ा मसला है। ये हजरत महमूद गजनवी के दौर में एक वाक़या रुसवाई का मिलता है कि एक काजी था आपके दौर में, और काजी क्या था? काजी अल-कुज़्ज़ा कहते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है ना, तो उस दौर में चीफ जस्टिस के लिए लफ्ज़ चलता था काजी अल-कुज़्ज़ा। पूरे मुल्क का जो बड़ा काजी था, काजी अल-कुज़्ज़ा था और बड़ा मुअज़्ज़िज़ था। उसके पास एक बंदा गया, वो बंदा सफ़र पे जा रहा था, उसके पास दिनारों की थैली थी। ये पैसे जो सोने के सिक्के होते हैं ना, उसको दिनार बोलते हैं। तो उसने कहा, काजी साहब मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, ये मेरी थैली है दिनारों की, इसको रख ले, मैं वापस आके ये मेरी अमानत है, मैं आपसे ले लूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मुअज़्ज़िज़ बंदा है, ईमानदार बंदा है, इज़्ज़तदार ओहदे पे है, उसने थैली उसको दे दी। तो वो जब चला गया तो काजी की नीयत ख़राब हो गई। क्या हो गई? काजी की नीयत, पैसे देख के, दौलत देख के काजी फट गया, नीयत बदल गई। उसने कहा कि यार मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह पैसे भी निकालूं और केस भी ना बने। ठीक है, तो बंदा तलाश करने लगा कि जो इस थैली से पैसे निकाल दे, इसको कट लगाए और फिर कट को हमें भर दे, रफू कर दे। तो वहां एक अहमद रफूगर था, रफू जानते हैं ना, कपड़ा फट जाए तो ऐसे बना देते हैं। तो एक अहमद रफूगर था, उसको बुलाया काजी ने, कहा कि ये थैली देखिए, इसमें तुम्हें भी दूंगा, इसको मैं फाड़ता हूँ, पैसे सारे निकालते हैं, इसके अंदर कोई आम सिक्के डाल देते हैं और फिर इसको ऐसे सीधे
کہ پتہ نہ لگے اس نے کھلی ہے. اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے, یہ کام میں کر لیتا ہوں, رفع کرنا مجھے آتا ہے. تو قاضی نے سارے پیسے نکال لیے اور پھر احمد رفع گر نے کیا کیا, اس تھیلی کو دوبارہ بنا دیا, رفع کر دیا, ایسا اس کو جوڑا کہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کو کسی نے کاٹا ہے. ایسا وہ کاریگر تھا. تو بندہ واپس آ گیا, قاضی کے پاس گیا, تھیلی میری. اس نے حضور یہ لو. تو اس نے تھیلی کو کھولا تو آگے دیناروں کے بجائے سکے بھرے ہوئے. اور قاضی صاحب یہ کیا؟ اس نے کیا کہا میرے تو دینار تھے, اس کے اندر تو سکے ہیں. اس نے کہا چل نکل, ہمیں بے ایمان بناتا ہے. جو چیز تھی تیری دیکھ, ہم نے تو کھولی نہیں اندر کیا ہے کیا نہیں. قاضی صاحب اس طرح نہ کرو, میری تو کور جمع پوچھی یہی تھی, میرا تو سب کچھ یہی تھا, کرم کرو. یار نکل ورنہ میں مرا دوں گا. یہ جیسے اس کے پاس عہدہ تو تھا, جان بچا. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, مگر اس کا سب کو یہی تھا. وہ چلتے چلتے کسی نہ کسی طریقے سے شکایت, اس کو پتا چھوٹے موٹے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ آخر محمود غزن اس تک پہنچ گیا. ہاں, محمود غزنوی تک پہنچ گیا. اس کو حال سنایا کہ میں اللہ رسول کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری تھیلی کے اندر دینار تھے, اب سکے ہیں. قاضی مانتا نہیں. یہ کیسی پاسبل ہے؟ اس نے بھی دیکھا تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے, کٹی ہوئی نہیں ہے, مگر اس کے اندر سکے ہیں. اچھا, اس نے کہا کو کرتے ہیں تیرا کوئی حال, چھوڑ جائے اس تھیلی کو. اس نے سارے اپنے کرندوں کو بلایا, کہا میرے دربار کا دھیان رکھنا ہے, میں شکار پہ جا رہا ہوں. اور اپنے خاص مشیروں سے کہا, ایک دو بندوں سے, کسی کو بتانا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. اس نے ایک کٹلر اٹھائی, چھری, دراتی داتری کوئی شے, اس نے اپنے بستر پہ جس پہ بیٹھا تھا نا ایسے کٹ لگا دی. اس نے محمود غزنوی نے اپنے بیڈ پہ کٹ لگایا اور چور دروازے سے, خفیہ دروازے سے نکلا اور چلا گیا. اندر صفائی کرنے والا آیا, اس نے دیکھا تو بادشاہ کو تو بیڈ پھٹا ہوا ہے, کٹا ہوا ہے. تو اس نے دوسرے کو بلایا کہ بادشاہ کے بیڈ کس نے کاٹا؟ اس نے اندر تو گیا ہے. فلاں, اس نے کوئی اندر نہیں گیا, صرف تو گیا ہے. اس کے بن گئی بات. وہ جو ساتھ کو, اس نے اچھا میں گیا ہوں تو باہر پہرے پہ تو تم تھے, تو بادشاہ تو سب کو پکڑے گا. یہ بادشاہ کے بیڈ پہ کس نے کانٹا لگایا ہے, کس نے کاٹ دیا ہے؟ اب وہ سارے پریشان ہیں بھی کیا کریں. کسی نے کہا احمد رفع گر کو بلا لو, وہ ایسا جوڑ دے گا کہ بادشاہ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیسے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو احمد رفع گر آ گیا. اس نے کہا یار بادشاہ سے آنے سے پہلے ہماری تو بنی ہوئی ہے, وہ لٹکا دے گا ہمیں, جو پیسے لینے ہم دیں گے, اس کو سیٹ کر دے. اس نے میں تو کر لوں گا. اس نے اس کو رفع کر دیا, وہ انعام لے کے چلا گیا. بادشاہ واپس آ گیا تو جب بیڈ پہ بیٹھا تو دیکھا تو جہاں سے کٹتا وہ نظر ہی نہیں آتا. تو بلایا اپنے کارندوں کو کہ آ جاؤ. جب اندر آ گئے تو کہا یہ بتاؤ یہ میرے بیڈ کو کس نے سیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ہاتھ نہیں لگایا. اس نے کہا جھوٹ مت بولو, میں خود کٹ لگا کے گیا. تو جب تھوڑا سرزنش کی, ذرا پریشر دیا تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسے کٹتا, ہم سمجھے پتہ نہیں کس نے کاٹا ہے, ہمیں وہ مل نہیں رہا تھا. تو احمد رفع گر کو لے آئے, اس نے سیٹ کر دیا, اس کو انعام دیا. اچھا, آپ نے فرمایا جلدی کرو احمد رفع گر کو بلا کر لیں. احمد آ گیا, کہا کہ یہ تو نے ٹھیک کیا. اس نے حضور میں نے ٹھیک کیا. بادشاہ نے وہ تھیلی نکالی. کیا تھیلی نکال, کہا اس کو بھی تو نے جوڑا تھا. تھوڑی دیر تو انکار کیا. اس نے کہا میں گردن اڑا دوں گا. تو مان گیا. اس نے پورا حال سنایا کہ ایسے قاضی صاحب نے بلایا, ایسے مجھے بھی کچھ دیے. تو کہا قاضی کو پکڑ کے لے آؤ. قاضی کو پکڑ کے لے آئے, تنہا کمرے میں لے گیا. کہا قاضی صاحب یہ تیرا گناہ ہے, مان لے, تیرا گناہ ہے. اس کو یہ نا میں احمد رفع گر کو بلایا, مان لے تو غریب کا مال کھا گیا. اس نے کہا نہ نہ, میں ایسے کیسے ہو سکتا, میں قاضی ہوں, میں معزز ہوں, میرا عہدہ ہے, میری عزت ہے. اب تو مجھے نکالنا چاہتا ہے, بہانے بنا رہا ہے. جی میں ثانی افتخار چودھری کتاب مشرف دور ہے, معزز چیف جسٹس سے مجھے کیوں نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. میں تو معزز ہوں, میں تو لوگوں کو کا بادشاہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. آپ نے کہا شرم کر, مان جا,
میں تجھے علیحدگی پوچھ رہا ہوں، تیرا عہدہ بھی بحال رہے گا، اس غریب کا مال دے دے، میں اتنا لحاظ تیرا کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو ایسے کر رہا ہے۔ اچھا، اس نے کہا کل دربار میں بات ہے، اس نے کہا لگاؤ دربار، میں روز دربار ہی لگاتا ہوں، میں قاضی القضاء ہوں، مجھے کو پتا ہے کیس کس طرح لڑنا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ آ گیا دعوے والا، ادھر کیس چلا، اس نے کہا یہ میری تھیلی ہے مگر اس میں دینار تھے۔ اس نے کہا تو دینار تھے تو یہ باہر لال مختصر احمد رفو گھر آ گیا اور اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا۔ اب بھرے مجمع کے اندر قاضی جب رسوا ہوا، بات کر رہا تھا رسوائی کی، قاضی جب جہاں بہت بڑا معزز تھا وہاں رسوا ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا اس کی دستار اتار لو، اس کا جبہ اتار لو، کہا نکل جا میری دربار سے، تیرے لیے یہی سزا کافی ہے یار، پورے میرے ملک کو پتہ چل گیا کہ تو بے ایمان ترین بندہ، نکل میری دربار سے۔ وہاں سے نکلا تو گھر جب گیا تو بیوی تک اطلاع پہلے پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہا میرے تو میکے شرم سے مر رہے ہیں کہ ایسے بے ایمان کے گھر تو بیٹھی۔ بچوں نے کہا کہ ہم درس اور سکول اس ٹائپ کا جو نظام تھا، ہم کیسے کلاس میں جائیں گے، لوگ کہیں گے تمہارا باپ بے ایمان، بابا تو نے تو ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ کمرے میں اندر گیا، 7 دن کے بعد قاضی کی لاش باہر نکلی۔ یہ ہے رسوائی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے رسوائی۔ اور قیامت والے دن تو رفو سے بھی بات نہیں بنے گی، وہاں تو ہر شے تش تش بام ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں سے ہاتھ کو گھسیڑ کر پیچھے سے نکال کر نامہ اعمال دیا جائے۔ ہے تو کفار کے متعلق، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم ہیں مسلمان لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے تو مسلمان ہیں۔ اگر ایمان گناہوں کی وجہ سے چھن گیا، خدا نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو حالت، ہر حالت میں حال یہ ہے کہ بندہ گناہ کے کام چھوڑ دے، وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون سے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ پکڑ لے۔ تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر بندے سے غلطیاں تو ہوئی ہے نا، میں غلطی کی نہیں بتا رہا کون کون سی ہوئی ہے، مگر ہم سب سے ہوئی ہیں۔ اور آج کی رات کس چیز کی رات ہے؟ یہ تاریخ انسانیت بتا رہی ہے کہ آج کی رات توبہ کی رات، آج کی رات توبہ کی رات۔ ویسے یاد رکھیں، جس بندے کی جس لمحے توبہ قبول ہو جائے اس کے لیے وہی لمحہ لیلۃ القدر ہے۔ ایک بات پھر سمجھانے کی کوشش کروں، جس بندے کے لیے جس لمحے توبہ قبول ہو جائے اس کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے، یعنی رتبے کے لحاظ سے۔ ورنہ یہ رات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بلا کے پہلے آسمان پہ کہتا ہے ہائے کوئی گناہ بخشوانے والا، آپ جواب تو دیں ہم ہیں۔ جیسے اس نے کہا نا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو کیا آپ کے لیے، میرے کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کے ڈر سے جھک جائے، ہم بھی سچی توبہ کر لیں؟ کس چیز